السلام علیکم. وعلیکم خیریت سے ہیں السلام امام صاحب؟ ورحمۃ اللہ. جی بہت بڑھیا ماشاء امام صاحب میں اس لیے آیا ہوں اللہ. جی بتائیے. کہ یہاں پر جو ہے ایک پارٹی مخالف ہے. اچھا آپ کو جو ہے ان کے پاس نہیں جانا ہے، نہ ان کی کوئی بات سننی ہے، نہ ان کی کوئی بات ماننی ہے. بھئی امام صاحب کو ہم نے جو بلایا ہے وہ اپنے اوپر بلایا ہے. آپ جو ہے ان کی کوئی بات میں سننا، ان کے پاس جا کر کے بیٹھنا. ٹھیک ہے؟ کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم سے بتا دینا. ٹھیک. ٹھیک ہے عبدالرحمن بھائی؟ جی انشاءاللہ جیسے متولی صاحب آپ کہیں گے ایسے کیا جائے گا. اب پچھلے والے امام صاحب کے اوپر بھی یہی بات کہی تھی ہم نے کہ بھی آپ جو ہے وہاں مت دوستی کرنا، وہاں پر مت جانا، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانے، وہاں پر گئے. اچھا اچھا تو ہمارا آپ سے یہ کہنا ہے بھی آپ نئے نئے امام صاحب ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے یہاں کے شرائط کا اور یہاں کے ماحول کا، یہاں پر کیسا ماحول ہے. لیکن جب تم رہو گے تو رفتہ رفتہ سب معلوم ہو جائے گا. تو اس لیے آپ کو وہاں نہیں جانا. اچھا جہاں ہم خالی کہیں وقت جو ہوگا ہمارا اثر کے بعد کا اس میں تو گھوم سکتے ہیں کہیں. ہاں وہ مطلب کہیں آپ کو ضرورت ہے جانے کی تو آپ جا سکتے ہیں. اب تو آپ کا باقی یہ ہے کسی کے یہاں نہیں جانا، آپ کو کسی کے گھر، کسی کی بیٹھک پہ، کسی کے یہاں نہیں جانا. ٹھیک ہے امام صاحب؟ متولی صاحب انشاءاللہ آپ کی اس بات پر پورا عمل کیا جائے گا. جی جی انشاءاللہ مجھے بھی امید ہے یہی. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اللہ کا فضل. آپ بھی خیریت سے ہیں؟ کہاں ساری تشریف؟ میں گھر سے آ رہا تھا ماشاءاللہ. میں نے سنی امام صاحب نئے نئے آئے ہوئے ہیں. ہاں یار آئے تو ہیں امام صاحب ماشاءاللہ. ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے. کچھ شرائط ورائط رکھی کچھ ان کے ساتھ؟ شرائط کے کیا رکھے ہیں، بس وہی اپنا منع کیا تھا کہ بھئی وہاں پہ نہیں جانا. اچھا ہاں وہ پہلے بھی امام صاحب سے وہ ہو گیا تھا نا. پہلے امام ہاں صاحب تو وہی کہا تھا ہم نے تو کہ امام صاحب وہاں پہ مت جانا. تو امام صاحب نے بیچارہ نماز لی. امام صاحب تو بہت بڑے آدمی ہیں یار، بڑے. ہاں چلو اچھی نماز بھی اچھی پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ، لوگوں سے بول چال اخلاق، اور بیچارے ساری باتیں مان لی ہماری. بہت بڑے آدمی ہیں. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں متولی صاحب؟ ہاں جی الحمدللہ. آپ بھی خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بڑھیا ہیں. اور طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں الحمدللہ بڑھیا. آپ بتائیے. ماشاءاللہ. دیکھو ان کے سامنے بات ہوئی تھی، امام صاحب ماشاءاللہ بہت شاندار ہیں، بہت بڑے، ساری باتیں مان لی ہماری. نہیں باتیں مانی کہاں ہیں متولی صاحب؟ کیا ہوا؟ کون سی بات مانی ہے آپ کی؟ میں نے تو امام صاحب کو کیوں؟ دیکھا جس گھر میں جانے کے لیے منع کیا تھا اسی گھر سے نکل رہے تھے امام صاحب. تو لا حول ولا قوة. بھئی اتنا سمجھایا تھا آپ نے، میں بھی وہاں منع نہ کری تھی آپ نے ان سے؟ شرط نہ رکھی تھی؟ ارے بھئی میں نے تو ان کے سامنے منع کری تھی کہ بھئی وہاں پہ مت جانا. اسی بات پہ تو ہم نے پچھلے والے امام صاحب کا حساب کیا، وہی تو بات رکھی ہم نے کہ وہاں پہ مت جانا. تو امام صاحب نے کیا بولا؟ امام صاحب نے بولا کہ ہاں جی متولی صاحب جیسا آپ کا حکم. مان گئے؟ ہاں ہاں انہوں نے بول دیا تھا. اب امام صاحب کو میں نے جو ہے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اس گھر سے باہر نکلتے ہوئے. کوئی اور تو نہیں تھے کبھی؟ کوئی اور بھائی انہیں کو دیکھا تھا میں نے. کب دیکھا تھا آپ نے؟ ارے میں نے کل دیکھا امام صاحب کو. اچھا جی بتاؤ یار. یار امام صاحب تو بھی حد کر رہے ہیں. بھی ابھی آئے ہیں، کوئی بات ہی نہ ماننے. امام صاحب سے تحقیقات کر لو، ہو سکتا ہے کہ غلط فہمی ہو رہی ہو انہیں بھی کہ کسی اور کو دیکھا ہو. تو تم نے دیکھا ہے انہیں؟ جی بالکل. اچھا تو دیکھا تو ایک کام کرو آپ، امام صاحب کو لگاؤ بلا کے، ہم امام صاحب سے بات کر لیں. بھئی امام صاحب آپ کو رہنا ہے تو ایسے رہیے جیسے ہم بتا رہے ہیں، ورنہ آپ اپنے حساب کر لیں. بھئی ایسے امام صاحب کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے میں دیکھ کے ہاں بلا کے لگاؤ امام صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امام صاحب آپ کی کوئی شکایت آئی ہے سننے میں؟ کیا شکایت ہے متولی صاحب؟ عبدالرحمن بھائی بتا رہے تھے کہ متولی صاحب جس کام سے آپ نے منع کیا وہی کام انہوں نے کیا. کیا کام کیا؟ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ فلاں کے گھر میں جانا، وہ مخالف ہے، لیکن آپ منع کرنے کے باوجود پھر گئے ہیں وہاں پر. ہاں میں نے دیکھا تھا انہیں. اچھا اچھا. یہ گھر سے نکل رہے تھے کل ان کے. متولی صاحب بات یہ تھی ان کے بچے کان میں اذان پڑھنی تھی تو اذان پڑھنے کے لیے گیا تھا میں گھر پہ ان کے. بھائی جب متولی صاحب یہاں موجود ہے اور انہوں نے کہہ دیا کہ ان کے گھر بالکل نہیں جانا ہے آپ کو، پھر بھی آپ اس کے باوجود گئے. اگر اذان پڑھوانی تھی تو وہ خود بچے لے کر کے میں نے آتے. کہا تھا کہ میں بچے کو لے کر آ جاؤ، یہیں اذان پڑھ دوں گا. انہوں نے کہا کہ بچہ چھوٹا ہے آپ ہی چلو. نہیں تو نہیں یہ بھی کہا میں نے کہ متولی صاحب سے معلوم کر لوں گا میں. بات دقت کی نہیں ہے. جب امام ہم نے بلایا ہے، ہم تنخواہ دے رہے ہیں، تنخواہ وہ دیتے ہیں، وہ تنخواہ تو ہم دیتے ہیں نا. تو ہم متولی صاحب دے رہے ہیں. اور ہم نے پہلے ہی کہا اس چیز کو کہ بھئی ان کے یہاں پر مت جانا، ان کی کوئی بات مت سننا، لیکن امام صاحب پھر گئے وہاں پر. بھول چوک تو ہو جائے، اس میں کوئی دقت نہیں مجھے تو یہ معلوم نہیں تھا. پہلے امام صاحب بھی تو اس بات پر ہی گئے تھے. امام صاحب آپ کو نہیں معلوم ہے کیا ہوا تھا، کتنا ہنگامہ ہوا تھا؟ کیا آپ بھی چاہتے ہیں اس بار بھی ہنگامہ ہو وہ؟ نہیں ہنگامہ تو نہیں چاہتے.
تو پھر آپ کیوں گئے ہمارے منع کرنے کے باوجود؟ بس وہ غلطی ہے، اس نے آپ سے معلوم نہیں کیا، میں چلا گیا۔ تم تو مجھ سے بتایا تھا میں امام صاحب سے منع کر دیا۔ ارے بھائی ہم نے کہا کہ یار، امام صاحب نے بھی یہ غلطی کی تھی، آپ ہم نے انہیں سمجھا دیا، بتلا دیا۔ انہوں نے ایک ہی تو موقع دیا ہے غلطی کا، کوئی بات نہیں ہے۔ ارے شروع میں ایسا تو ان سے اس سے امام پہلے تم نے صاحب دیکھا ہے نا کوئی ایسا ابھی نے دنی کتنے ہوئے ہیں، تو موقع دو ہے نا، ایسی کوئی بات نہیں۔ انہیں بھی تو 2 موقع دیے تھے ہم نے۔ اچھا تم تو یہ کہہ رہے تھے، عبد الرحمن بھائی بتا رہے کہ ایک بار اور دیکھا تھا میں نے نکلتا ہوا۔ ہاں میں نے سنا تھا کسی سے، اچھا سنا ہاں تھا، میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا خود اپنی۔ تو 2 بار کے واقع ہو کے بتاؤ، اتنی چیز جلدی منع کرنے کے باوجود تم کہہ رہے ہو کیا ایک آدھ بار ہو گیا تو کوئی ایسی بات نہ۔ امام صاحب کے ساتھ اب کیسے کیا ہو؟ دوبارہ بھی گیا تھا میں، مجھے یاد آ گیا، اچھا وہ اس لیے گیا تھا بچی کی شادی کی تاریخ لکھی جانی تھی۔ بتاؤ، اس میں تو کوئی دقت نہیں ہے، لکھ کے جاتے تھے۔ اب بھائی میرے لیے تو بھائی دیکھو امام صاحب ہماری بات سنو، آپ چاہے شادی کی چٹھی لکھنے گئے ہوں یا بچے کے کان میں اذان پڑھنے گئے ہوں، بھائی ہمیں یہ بات بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے، ہم نہیں مانیں گے اس چیز کو، کیونکہ ہم جو لے کر کے آئے ہیں اپنے ہی اوپر لے کر کے آئے ہیں، ہم نہیں تنخواہ دیتے ہیں، وہ تنخواہ نہیں دیتے جو آپ ان کے گھر پہ جاؤ گے، ان کے گھر پہ جا کر کے کام کرو گے، ہم اس چیز سے بالکل بھی راضی نہیں گھر ہیں۔ جاؤ گے تو آپ تنخواہ بھی انہی سے لینا۔ تولی صاحب میری بات سنیے آپ، جی عبد الرحمن بھائی آپ بھی ہیں موجود ہیں، مخالفت آپ کی ہوگی ان سے، میری کوئی مخالفت نہیں ہے، میں یہاں امامت کرنے کے لیے آیا ہوں، نہ کہ غلامی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اے امام صاحب میری بات سنیں، آپ غلامی کی بات تو نہ کریں آپ، لیکن بس کہنا اتنا ہے آپ کو ہماری مان کر کے رہنا پڑے گا، ورنہ تو آپ اپنا حساب کر لیجیے۔ دیکھیے متولی صاحب، میں امام ہوں پوری بستی کا، اور مخالفت آپ کی ہوگی، میری ان سے کوئی مخالفت نہیں چلے گی، میرے لیے سب ایک سے ہیں۔ اور رہا مسئلہ یہ کہ آپ کے یہاں جتنے امام آئے ہوں گے وہ غلام بن کر کے آئے ہوں گے، میں غلام بن کے نہیں آیا، میں یہاں امامت کرنے کے لیے آؤں، نہ کہ غلامی کرنے کے لیے آؤں۔ حساب کرنا ہے آپ کو کر دیجئے، مجھے غلامی نہیں کر سکتا میں یہاں امام۔ عبد الرحمن بھائی کیا دن ہو گئے انہیں؟ نہیں ہفتہ ہو گیا، تو ان کا حساب کرو یار، کوئی بات ہے، حساب کرو ان کا، ہاں حساب کرو۔ ہمیں امام صاحب ہمیں ایسے امام کی ضرورت نہیں ہے جو ہماری بات نہ مانے، نہیں ہم نہیں مانتے، یہاں متولی صاحب کی بات مانے گا وہ بس امام وہی ہے۔ امام بنے گا۔ آپ اماموں سے غلامی کرانا اگر چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے امامت کرنی ہے تو آپ ہماری مان کر کے امامت کریں گے، ورنہ تو آپ اپنا حساب کریں اپنے گھر جائیں، آپ ہمیں ضرورت نہیں ہے ایسے امام کی۔ کریں گے، غلامی نہیں کریں گے۔ نہیں تو غلامی کی کیا بات ہے، ہم ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے ان کا حساب کرو۔ ٹھیک ہے، حساب کر ہاں دیجیے۔ کیا دن ہو گئے میں عبد الرحمن بھائی؟ غلام بن کر نہیں آیا۔ 1 ہفتہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے 1 ہفتے کے پیسے آپ چاہے دیں یا نہ دیں، نہیں پیسے تو دے، جہاں بھی رہوں گا ڈنکے کی چوٹ پر رہوں گا، کتنے غلامی نہیں کتنے کروں گا، پیسے ہو گئے ان کے؟ امامت کروں گا۔ متولی صاحب ایک بات تو بتاؤ، تم آئے دن امام صاحب کا حساب کرتے رہتے ہو چھوٹی چھوٹی شرطوں پہ، یہ بتاؤ مجھے 1 سال تک تمہاری مسجد میں کوئی امام رہا نہیں رہا؟ بھئی ہم کچھ اور بات نہیں جانتے، جو متولی صاحب کی یہاں بات مانے گا وہ امام رہے گا۔ بھائی رہنے کی کیا بات ہے، جب کوئی امام اپنی اپنی چلاتے رہیں، اپنی اپنی چلاتے رہیں، تنخواہ ہم دیتے ہیں، تنخواہ وہ بھی تو دیتے ہیں۔ کون دیتا؟ وہ تو نہیں دیتے تنخواہ، ہم کر کے دیتے ہیں۔ چندہ آتا ان کا میری سارا۔ بات سنو، تنخواہ نہ دینا الگ بات ہے، لیکن امام تو یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کا جو ہے بھائی امام ہے وہ، تم قدر کرنی ان کے لیے جانتے، جیسے چاہو ایسے بھیج دیتے ہو، اپنی مرضی بھئی جب شرائط لگائی تھی متولی صاحب نے، وہ شرائط پوری کیوں نہ کری ان پہ؟ جن باتوں سے منع کیا تھا۔ حدیث میں کوئی شرائط نہیں امام کے لیے، امام تو بھائی سردار ہوتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، وہ سردار ہے، تم شرط کیوں لگا رہے ہو ان کو؟ یہ حدیث میں شرط لگانا بھائی دیکھو میری بات مانے سنو جاؤ گے، بھائی تمہاری آپ سے رنجش ہے، ٹھیک ہے اپنے آپ کرو تم بھائی، یارو بتاؤ امام صاحب ہو کے بتاؤ بات نہ مانتے، یہ کوئی بات ہے؟ غلط بات ہے تو ہاں تمہاری غلط بات ہے متولی صاحب۔ میں تو پھر بھی ایک بات آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ امام صاحب کا حساب نہ کرے تو بہتر رہے گا، کوئی بات نہیں، ہو جاتی ایسی غلطی جو ہے۔ نہیں بھائی ہم حساب کر کے ضرور رہیں گے، امام صاحب اپنا حساب کریے۔ نہیں کوئی بات نہیں ہے، مجھے ایسی مسجد میں رہنا بھی نہیں ہے کہ جہاں کی مسجد کا متولی بالکل جاہل ہو، کہ عالم کے اور امام کے وقار کو نہیں پہچان سکتا ہو، بتاؤ، اس کے مرتبے کو نہیں پہچان توبہ توبہ بتاؤ، امام صاحب ہو کر کے بتاؤ ہمیں جاہل بتا رہے ہیں، لوہے امام صاحب کے اخلاق ہیں، بتاؤ۔ جب تک ایسی مسجدوں کے نہیں، نہیں۔ متولی جاہل رہیں گے، آپ کے علماء کے ساتھ ساتھ ہی بدسلوکی کرتے بس رہیں گے، بس بس ہاں کرے بس آپ بس 7 دن کے بدسلوکی ہوتی رہے گی۔ آپ کے 6000 تنخواہ تھی؟ نہیں پھر بھی نہیں، بات ارے نہیں، متولی صاحب بہت غلط کر رہے ہو تم، بہت غلط۔ کیسے کیا غلط ہوا؟ ایک بات ہوتا، پہلے امام صاحب گئے 1 مہینے تک نماز کہاں ہوئی ہے، جماعت کہاں ہوئی تمہاری مسجد میں؟ بتاؤ۔ کوئی بات نہیں ہے، مل جائے گا یار، مل جائے گا۔ دوسری بات، اگر ایسی تمہارا جو ہے نا مزاج رہے نا تم لوگوں کا، تو آنے والے وقت میں امام بھی نہیں ملے گا، چاہے تم دیکھ لیو۔ ارے بہت امام بہت امام ہے یار، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو ملا جی؟ اگر تمہارے مزاج رہا تو بات سارے میں پھیل جائے گی، لوگ آپ کے ہاں آنے بھی پسند نہیں کریں گے۔ امام بھی متولی صاحب اور تم نے عبد الرحمن بھائی بہت غلط کیا ان کے ساتھ۔
ایک بات تو بتاؤ، وہ آس لگا گھر سے آئے ہوں گے، 2-4 دن پہلے آئے ہوں گے بیچارے امامت کرنے، اب گھر جائیں گے تو بیوی کیا کہے گی، والد صاحب کیا کہیں گے، کیوں چھوڑی آئی امامت؟ کتنا، اب تم سوچو کاش ہمارا بیٹا یا ہمارا باپ ہوتا، کتنا دل دکھتا۔ والد صاحب بھی کہہ رہے ہوں گے محلے پڑوس میں، بھائی ہاں ماشاء اللہ ہمارا بیٹا امامت میں، وہاں چلے گئے ہیں، لیکن انہیں کیا پتا کہ تمہارے جھگڑے فساد میں انہیں ان کا حساب کرا ہے، ان کے دل سے بوجھو کیا گزر رہی ہوگی، غور کرو اپنے اوپر، غور کرو گے جب تمہیں احساس ہوگا نہیں امام صاحب۔ تو اب کیا کرنا ہے عبد الرحمن بھائی؟ کیا کرے، تم نے تو انہیں بھیج دیا بیچاروں کو، اب کیا کرا جائے؟ تو چلو اب کو دوسرے امام کا انتظام کر لو عبد الرحمن بھائی، تمہاری جان پہچان میں ہو کسی سے کہہ لیکن دینا۔ آئندہ جو ہے نا اس چیز کا اپنی جو ہے نا رنجش کا، اپنی لڑائی کا جو ہے نا امام پہ ٹھیکرا مت پھوڑنا بالکل بھی۔ امام جہاں جا رہے ہیں کوئی بات نہیں، امام کی لڑائی نہیں تمہاری لڑائی ہے، جانے دو، کوئی دقت نہیں ہے۔ انہوں نے دونوں کام بتائے، اگر جائز طریقے دیکھا جاؤ، اذان پڑھی جائے، کوئی غلط نہیں کرا بھئی، چٹھی لکھی جاتی ہے، ہر جگہ لکھی جاتی ہے، امام صاحب جا کر لکھے جاتے ہیں، یار بس کیا کروں، اصل میں مجھے بھی غصہ آ گیا تھا، اس لیے میں لیکن یہ کہہ بیٹھا، تمہاری مجھے جو ہے کہنا نہیں چاہیے تھا۔ آنا ہے تو غلطی، خیر غصہ آ غلطی گیا تھا ہوا ہے وہ۔ بھئی، یہ بات حقیقت ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپسی رنجش کی وجہ سے امام صاحب کو نہیں جی بھیجنا تھا۔ بالکل نہ بھیج رہا تھا۔ ہاں، یہ غلط ہے، ہماری غلطی